قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی رحمت شفیع امت آقائد و جہاں سرور انس و جاں ختم مرتبت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا فرمان عالی شان جناب ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، جناب ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 شخص ایسے ہیں کہ جن کے اوپر قیامت والے دن اللہ رب العزت کا خاص سایہ ہوگا۔ 7 شخص کون ہیں؟ خاص سایہ کیا ہے؟ دوسری روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ بھی اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، اللہ کی رحمت کا سایہ بھی اللہ کے عرش کا سایہ ہے۔ باہر دو معنی یہ معنی ایک ہی بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے یہ 7 شخص۔ وہ کون سے 7 شخص ہیں؟ مختصر ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے پہلا شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے خاص سائے میں ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امام عادل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امام عادل جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اللہ کے عرش کے خاص سائے میں ہوگا۔ اب امام عادل سے مراد کون ہے؟ امام عادل سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امام عادل سے مراد انصاف پسند حکمران جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے درمیان انصاف کرے گا، قریبوں کے ساتھ انصاف کرے گا، اولاد کے ساتھ انصاف کرے گا، عوام کے ساتھ انصاف کرے گا، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر بندہ حکمران ہے اور ہر بندے سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو یہاں پر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ امام عادل جو اپنے فیصلے میں، جو اپنی حکومت میں، جو اپنے حکم میں، جو اپنے انتظام و انصرام میں اپنی عوام کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرتا ہے، وہ عدل کی کرسی کے اوپر بیٹھے، حکومت کی کرسی کے اوپر بیٹھے یا تقسیم کی کرسی کے اوپر بیٹھے، بہرحال وہ کیا کرتا ہے؟ انصاف کرتا ہے۔ تو میرے نبی فرماتے امام عادل، یہ بندہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کی رحمت کے سائے تلے ہوگا۔ دوسرا بندہ جسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا یا اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوگا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو پرورش پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پرورش پاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر فکر میں پرورش پاتا ہے، اس نے قرآن سیکھا، قرآن سکھایا، قرآن پاک کے اوپر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اس کی شب و روز گزرتی ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، عملی تفسیر بن کر آتا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے، وہ ایسے نوجوان کے لیے جو اپنی جوانی کو گناہوں کے داغوں سے محفوظ رکھتا ہے، وہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ تیسرا شخص راجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، یعنی ایک نماز پڑھی، دوسری نماز کے لیے اسے انتظار ہوتا ہے کب اذان ہوگی اور میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا۔ مسجد میں آتا ہے تو وہ بھاگنے کی کوشش نہیں کرتا، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ مومن مسجد میں جب آتا ہے تو ایسے خوش ہو جاتا ہے جیسے مچھلی پانی میں آ کر خوش ہو جاتی ہے، اور منافق مسجد میں جب آتا ہے والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، منافق مسجد میں آتا ہے تو یوں پریشان اور اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے جس طرح پرندے کو کسی پنجرے میں بند کر دیا جائے اور وہ پھڑ پھڑا کر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، کبھی اس کی صفائی کی کوشش کرتا ہے، کبھی وہاں اذان کی کوشش کرتا ہے، کبھی نماز کی کوشش کرتا ہے، کبھی وہاں پر ٹوٹی ہوئی چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے بھی قیامت والے دن میں بشارت ہے کہ اللہ کے عرش اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، 2 بندے جو آپس میں دوستی کرتے ہیں، 2 بندے آپس میں جو ملتے ہیں، ان کا یہ ملنے کا تعلق کا جو مقصد ہوتا ہے وہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، یعنی وہ کسی سے دوستی کرتے ہیں، کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو محض اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو یہ 2 بندے جو اللہ کی خاطر ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، بہن بھائیوں سے پیار کرتے ہیں،
حضور کی امت کی علماء سے پیار کرتے ہیں، اولیاء مشائخ سے پیار کرتے ہیں، حفاظ کرام سے پیار کرتے ہیں، جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو اس لیے ملتے ہیں کہ یہ اللہ کے دوست، اللہ کے امت کے کلمہ پڑھنے والے، کلمہ کو مسلمان ہیں۔ اگر کسی سے لڑتے ہیں تو اس لیے کہ یہ اللہ رسول کے دشمن ہیں، اپنی ذات کی خاطر کسی سے ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، جب بھی جھگڑا ہوتا ہے ان کا اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوا کرتا ہے۔ تو یہ دو شخص بھی چوتھے نمبر پر نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کی سائے تلے ہوں گے۔ امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، پھر فرمایا وہ شخص جس کو خاندانی حسین و جمیل عورت گناہ کی دعوت دیتی ہے لیکن وہ اس عورت کی گناہ کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، بلکہ یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، یہ اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں اللہ کے خوف کی وجہ سے تیری خواہش کو پورا نہیں کر سکتا، میں اس برائی میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، نبی پاک فرماتے ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوہری جنت عطا فرماتا ہے۔ چھٹے نمبر پر ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ راجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ جو بندہ اللہ کی راہ پر خرچ کرتا ہے، مسجد میں دیتا ہے، مدرسے میں دیتا ہے، غریبوں پر خرچ کرتا ہے، یتیموں پر خرچ کرتا ہے، بیوگان کے اوپر خرچ کرتا ہے، دین کے راستے پر خرچ کرتا ہے، تو یہ بندہ جو محض اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتا ہے، لوگوں کی ریاکاری کے لیے نہیں کرتا، دکھاوے کے لیے نہیں کرتا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بندہ بھی قیامت والے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، کہ یہ رات کے اندھیرے میں خرچ کرتا ہے، کہ دائیں ہاتھ سے وہ دیتا ہے کسی غریب کو، یتیم کو، بیوہ کو، مسافر کو، طالب علم کو، عالم دین کو، مدرسے میں مسجد میں دیتا ہے، دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں لگنے دیتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ آخری ساتویں نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اللہ کا یہ عاشق کی صادق بندہ، اللہ کا یہ عاجز بندہ، اللہ کا ماننے والا بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاکر بندہ تنہائی میں بیٹھ کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو یہ ذکر الہی کی وجہ سے، محبت الہی کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو رلانے کے لیے نہیں، کسی کو اپنا بنانے کے لیے نہیں، کسی کی جیبیں کاٹنے کے لیے نہیں، اپنی بزرگی کے رونے کے لیے نہیں، لوگوں کو اپنی ولایت دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ محض اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، اسی ذات کے فراق میں جب وہ روتا ہے تو یہ بندہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی ساتوں میں سے بنا کر اپنی خاص رحمتوں کے حصار میں رکھے اور قیامت والے دن کی گرمی سے محفوظ فرمائے، قیامت کی پیاس سے محفوظ فرمائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کا سایہ نصیب ہو۔